اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان مہر عادل۔ ناظرین، آج آپ کو ایک اور تاریخی عمارت دکھاتے ہیں کہ ہم جو ہے اس وقت موجود ہیں مغل پورہ ریلوے اسٹیشن پر۔ 1912 کے اندر یہ ریلوے اسٹیشن جو تھا وہ تعمیر کیا گیا اور انگریز طرز کا یہ ریلوے اسٹیشن تھا، اور یہ مشترکہ پاکستان اور انڈیا کا مشترکہ ریلوے اسٹیشن تھا۔ جب پاکستان کی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پارٹیشن کے بعد یہ حصہ پاکستان کے اندر یہ ریلوے اسٹیشن جو ہے وہ پاکستان کے اندر آیا، اور اس کے بعد اس ریلوے اسٹیشن کو جو ہے وہ فنکشنل رکھا گیا۔ آپریشنز جو اس ریلوے اسٹیشن پر تھے وہ جاری تھے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اس کی فن تعمیر کے بارے میں بتاتا چلوں کہ انگریز دور کے جو کہہ لیں کہ تعمیر شدہ یہ ریلوے اسٹیشن آج بھی اپنی مثال آپ ہے ابھی تک قائم ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً جو ہے اس کی رینوویشن کا کام جاری رہا اور اس کو جو ہے رینوویٹ کیا گیا۔ اگر میرے کیمرہ مین اس کی چھت کی طرف دکھائیں کہ ابھی تک وہی مضبوط بالے، اور ہماری زبان میں چھتیریاں بھی ان کو کہا جاتا ہے، پاکستانی زبان میں اکثر علاقوں کے اندر چھتیریاں ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک تاریخی حیثیت کا جو آپ کہہ لیں حامل ریلوے اسٹیشن ہے۔ اسی ریلوے اسٹیشن کے اندر عام جو ریلوے اسٹیشن ہے دوسرے ریلوے اسٹیشنز ان کے مطابق یہ ایک ٹکٹ گھر تھا جہاں سے مسافر جو تھے وہ ٹکٹ خریدتے تھے اپنے سفر کے لیے۔ انہیں ملک کے کسی بھی حصے میں جانا ہو تو یہاں سے پہلے ٹکٹ خریدی جاتی تھی، اس کے بعد ٹکٹ کے بعد جو مسافر تھے وہ پلیٹ فارم کا رخ کرتے تھے، وہاں پر انتظار کیا جاتا تھا اپنی جو گاڑی ہے مسافر ٹرینیں ان کے بارے میں۔ اور ناظرین، اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں پلیٹ فارم پر۔ 3 پلیٹ فارم پر مشتمل یہ ریلوے اسٹیشن جو ہے آج بھی قائم دائم ہے، لیکن اس کو آپریشنز کے لیے جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے کہ اب اس ریلوے اسٹیشن پر کوئی بھی مسافر ٹرین جو ہے اس کا گزرنا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ممکن نہیں رہا۔ ہاں، ایک وقت کے دوران یہاں پر مسافر ٹرین جو تھی انڈیا سے آنے والی سمجھوتا ایکسپریس جو تھی وہ چلتی تھی یہاں سے، اور ملک کے دوسرے حصوں میں سمجھوتا ایکسپریس پر آنے والے جو مسافر تھے وہ اسی لائن سے جو گزرتے تھے۔ تو لاہور اسٹیشن، اور جب یہ مکمل فنکشنل تھا اور پاکستان اور انڈیا کے تعلقات جسے آپ کہہ لیں کہ بہتر تھے، تو اسی لائن سے کراچی جانے والے مسافر اور کوئٹہ جانے والے مسافر جو تھے وہ اسی ریلوے پلیٹ فارم کا استعمال کرتے تھے، اسی ریلوے اسٹیشن کا استعمال کرتے تھے سمجھوتا ایکسپریس پر، اور جو دوسری ٹرینیں چلتی تھیں باقاعدہ طور پر وہ یہاں سے گزرتی تھیں، اور مکمل طور پر یہ فنکشنل اسٹیشن تھا۔ لیکن اب یہ اسٹیشن جو ہے وہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے مسافروں کے لیے۔ اب صرف یہاں پر جو ہے آپ کہہ لیں کہ مال گاڑیاں جو ہیں وہ چلتی ہیں۔ اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ میرے پیچھے جو ہے وہ ریلوے کا ڈرائی پورٹ ہے، اگر میرے کیمرہ مین دکھا سکے تو اس وقت وہاں پر ڈبے موجود ہیں، ایک انجن جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، کیونکہ اس وقت وہاں سے جو مال ہے پورے ملک کے اندر جانا، جسے آپ کہہ لیں کہ پورے ملک کے اندر مال کی ترسیل جس میں زرعی اجناس، میڈیسن اور دوسری ضروری اشیاء جو کہ پورے ملک سے یہاں پر آتی بھی ہیں، اس کے بعد لاہور کے اندر ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہیں۔ پھر جو لاہور کے اندر سامان تیار کیا جاتا ہے، جو لاہور کی مینوفیکچرنگ ہے جس میں لاہور کی بنی ہوئی چیزیں، یا آپ کہہ لیں گجرانوالہ، گجرات اور دوسرے شہروں سے بنی جو چیزیں ہیں بلک کوالٹی کے اندر جن کی تعداد زیادہ ہو، تو وہ پھر اپنی اپنی فیکٹری سے جو ہے ایک کنٹینر کی صورت میں لاہور ڈرائی پورٹ بھیجا جاتا ہے، جس کے بعد ریلوے کا جو پاکستان ریلوے ہے اس کے نظام کا استعمال کرتے ہوئے پورے ملک کے اندر جو ہے اس کی ترسیل کی جاتی ہے، جس وجہ سے یہ ریلوے اسٹیشن جو کافی اہمیت کا حامل بھی ہے تاریخی ہونے کے ساتھ ساتھ۔ ایک قیاس رائے کے مطابق کہ جب ہجرت کا وقت آیا، پاکستان بنا، تو ادھر سے جانے والے مسافر اور ادھر سے آنے والے مسافر ان کو اس ریلوے اسٹیشن پر بھی جو ہے وہ سیکورٹی کے خطرات کا سامنا رہا، اور یہاں پر جو ہے کہا جاتا ہے قیاس رائیوں کے مطابق اور پرانے تاریخ دانوں کے مطابق کہ اس ریلوے اسٹیشن مغل پورہ ریلوے اسٹیشن کے اوپر گھات لگا کر جو ہے وہ حملہ کیا گیا تھا مہاجرین کے اوپر، جس کے بعد قتل و غارت کی گئی۔ لیکن اگر بات کی جائے سچائی کی یا حقیقت کی تو کوئی اس طرح کے ٹھوس ثبوت تو نہیں ملتے، لیکن کچھ انفارمیشن جو ہے وہ سینہ بسینہ چلتی ہے۔ تو کچھ کتابوں کے ذریعے آگے آپ کو دکھاتے ہیں مغل پورہ اسٹیشن کا
جو مکمل طور پر احوال ہے یہ بھی عام اسٹیشنوں کی طرح ایک فنکشنل اسٹیشن ہے. چھوٹا سا اسٹیشن ہے لیکن اپنی تاریخی عمارت کی وجہ سے جو ہے وہ مانا بھی جاتا ہے, اپنی تاریخی حیثیت کی وجہ سے جو ہے اس کو ایک خاصی اہمیت حاصل ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فائر سسٹم جو پرانے وقتوں میں چلتا تھا, جو بالٹیاں یہاں پر رکھی گئیں جن کے اندر ریت رکھی جاتی تھی تاکہ اگر کوئی چھوٹا موٹا یا کچھ اس طرح کا ناخوشگوار واقعہ جو ہے اسٹیشن کے اوپر پیش آئے تو اس سے فوری طور پر نمٹنے کے لیے جو ہے وہ اس کو استعمال کیا جا سکے. 1912 کے اندر تعمیر ہونے والا یہ ریلوے اسٹیشن جو ہے آج بھی موجود ہے. یہاں پر شاعر مشرق جو کہ ہمارے قومی شاعر بھی ہیں علامہ اقبال, ان کی ایک تصویر آویزاں ہے اور ایک بڑا ہی پیارا ان کا شعر, حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک ہے, کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک شعر کے ذریعے ایک انہوں نے ایک اہم پیغام دیا. اور آج آویزاں بھی ہیں کہ سب کچھ ایک ہے, ہماری کتاب ایک ہے, ہمارا خدا ایک ہے, لیکن اگر ہم فرقہ واریت سے نکلتے یا کچھ اس طرح تو اگر ہم بھی ایک مسلمان بھی ایک ہوتے, نہ کہ ہم مختلف فرقوں میں بٹتے تو صرف مسلمان کہلاتے, تو اس کی کیا ہی بات تھی. اور یہی ہماری ترقی کا ایک ذریعہ تھا. اس کے ساتھ ہی بانی پاکستان جو ہے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جو ہے ان کی ایک تصویر جو ہے وہ یہاں پر نصب کی گئی ہے. جی ناظرین, اس وقت جو ہے اس لاہور مغل پورہ ریلوے اسٹیشن کے اوپر مال گاڑی کو جو الائن کیا جاتا ہے, جو ریلوے کا ڈرائی پورٹ ہے اس کے مطابق ان کو جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریلوے کے ڈرائی پورٹ پر ان ڈبوں کو جو ہے وہ اس ایک انجن کی مدد سے لے کر جایا جا رہا ہے, جس کے بعد وہاں پر جو ہے ان کے اوپر سامان جو کہ لوڈ کیا جائے گا, جو ملک کے مختلف علاقوں کے اندر اور مختلف شہروں میں جو ہے ریلوے کے ترسیل کے ذریعے, جو ریلوے کا نظام ترسیل ہے اس کے مطابق ان کو بھیجا جائے گا. آگے بھی آپ کو جو ہے وہ ہسٹری بتاتے ہیں, ایک خاص ہسٹری جو مغل پورہ ریلوے اسٹیشن کی ہے, وہ ایک پاکستان کی تاریخ کے اندر, ریلوے کی تاریخ کے اندر ایک انتہائی اہم باب جو ہے وہ رقم کیا گیا ہے اس مغل پورہ اسٹیشن کی جانب سے. اور قیام پاکستان سے پہلے کا یہ اسٹیشن ہے اور یہاں پر اب تو جو ہے وہ مسافروں کے لیے اس ریلوے اسٹیشن کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے, لیکن مال گاڑیوں کے لیے, کیونکہ خصوصی طور پر ریلوے ڈرائی پورٹ اور اس کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرائیویٹ جو ڈرائی پورٹ ہے گورنمنٹ آف پنجاب کے جو زیر انتظام ڈرائی پورٹ ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. اس ریلوے اسٹیشن کو جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. یہاں پر گاڑیوں کی اپلوڈنگ کی جاتی ہے, کنٹینر جو کہ بلک میں جو سامان جو ہے جس میں آپ کہہ لیں ٹیکسٹائل کا سامان ہے یا دوسری چیزیں ہیں جن کو بھیجا جاتا ہے ملک کے دوسرے حصوں میں, ان کو جو ہے استعمال کرنے کے لیے یہ ریلوے اسٹیشن ان چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے جو کہ ملک کے اندر ان چیزوں کو بھیجنے کے لیے اس ریلوے اسٹیشن کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا جو سمجھوتا ایکسپریس بند ہونے کے بعد یہ پہلا ریلوے اسٹیشن ہے, اس کو کہا جائے کہ فنکشنل ریلوے اسٹیشن ہے. جب سمجھوتا ایکسپریس جو تھی وہ چلتی تھی, یہی لائن جو ہے انڈیا اور پاکستان کو ملاتی ہے. اسی لائن سے انڈیا اور کراچی جانے والے, جو انڈیا سے آنے والے مسافر کراچی جاتے ہیں تو اسی لائن کو استعمال کرتے تھے, لیکن سمجھوتا ایکسپریس بند ہونے کے بعد اس اسٹیشن کو جو ہے وہ صرف مال گاڑیوں کے لیے, ڈرائی پورٹ کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. جی ناظرین, ابھی آپ کو دکھا دیں کہ یہاں پر ایک انجن جو ہے وہ ریلوے کے ڈرائی پورٹ کی جانب گامزن ہے اور یہاں پر جو سلیپرز آئے تھے ان کو ساتھ جوڑ کے پھر جو مال گاڑی ہے اس کو آگے بھیجا جائے گا. تو اگر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکیں کہ انجن جو ہے وہ جڑتا ہوا یہاں سے جائے گا اور کس طرح سے جا کے تو اس ٹرین کے ساتھ اس کو جوڑا جائے گا, لنک کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد یہی انجن جو ہے اس ٹرین کو دھکیلتے ہوئے, ان مال گاڑی کے ڈبوں کو دھکیلتے ہوئے جو ہے وہ آگے لے کر جائیں گے. اور ریلوے کا عملہ جو ہے وہ مکمل طور پر چوکس ہے, چوکنا ہے تاکہ اس کو جوڑا جائے اور اس کے بعد ان ڈبوں کو جو ہے وہ ڈرائی پورٹ پر پہنچایا جائے اور پھر اس کے بعد یہی انجن جو ہے وہ اس کو لے کر جائے گا
اور اس کو بعد میں اس کے جب سامان اس کے اوپر اپلوڈ کیا جائے گا تو اس کے بعد اس ٹرین کو جو ہے انہی انجنز کی مدد سے لے کر جایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد جو مال ہے جس لائن کا ہوگا، جس علاقے کا ہوگا، اگر کراچی کی طرف جائے گا، کیونکہ خصوصی طور پہ جو بیرون ملک چیزیں بھیجی جاتی ہیں پاکستان کی جانب سے، تو پھر ان کو جو ہے شپنگ کروائی جاتی ہے۔ اگر سمندری رستوں کی بات کی جائے تو سمندر کی بات کی جائے تو پھر اس کے لیے جو ہے اس ٹریک کو استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہی لائن مین لائن کراچی لائن ہے جس کو کہا جاتا ہے۔ جی ناظرین، اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ ریلوے کا جو عملہ ہے، ریلوے کے اہلکار وہ اب ان ڈبوں کو جوڑنے لگے ہیں، جس کے بعد یہ ٹرین جو ہے یہاں سے روانہ ہوگی، اور کتنا محنت طلب کام ہے اور کس طرح سے کیا جا رہا ہے یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ مکمل طور پر اس کو سیٹ کیا جاتا ہے۔ ریلوے کے اہلکار جو ہے پہلے ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے، اور سب سے پہلے اپنی حفاظت کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے حفاظتی اقدامات جو ہے وہ کیے جاتے ہیں کہ ایک فاصلہ، اور پھر اس کے بعد کم از کم یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جان جوکھوں کا کام ہے، لیکن تمام سٹاف جو ہے وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے سب کی حفاظت کو یقینی بناتے ہوئے اس کو جو ہے وہ جوڑا جاتا ہے۔ ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اب اس کو جوڑا جا رہا ہے، اور اپ لنک جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ ان کے ساتھ لنک کرنے کے بعد کتنا یہ وزنی اور محنت طلب کام ہے، اور کس طرح سے اپنی حفاظت کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے ذرا سی کوتاہی جو ہے وہ کافی خطرناک ثابت ہوگی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب اس کو لنک کیا جاتا ہے تو پھر ان کے ساتھی جو ہے وہ مکمل طور پر یہاں پر کھڑے ہیں اور ان کی مدد کے لیے، اور ان کو مکمل طور پر گائیڈ کیا جاتا ہے تاکہ کوئی بھی اس طرح کا ناخوشگوار واقعہ نہ ہو، کیونکہ انسانی زندگی ہے اور انسانی زندگی سب کو پیاری ہے۔ اسی طرح سے ہمارے جو اہلکار ہیں وہ ہمیں اپنی خدمات دیتے ہیں۔ اس وقت ایک ورکر تو باہر جا چکے ہیں، اور دوسرے اہلکار ریلوے کے جو ہیں وہ یہاں پر اس کو مکمل طور پر چیک کرنے کے بعد، ان کو لنک کرنے کے بعد اب ڈرائیور منتظر ہے اشارے کا، جس کے بعد یہ چیک کیا جائے گا کہ تمام لوگ جو ہیں وہ نکل چکے ہیں ٹرین کے نیچے سے، اور مکمل طور پر جو حفاظتی انتظامات ہیں وہ یقینی بنانے کے بعد پھر ان کو جو ہے وہ اشارہ ملے گا جب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اہلکاروں کی جانب سے، تو ڈرائیور جو ہے اس کے بعد اس کو چلائے گا۔ یہ ایک فنکشنل پلیٹ فارم تھا جس کو بارے میں بھی آپ کو بتا رہے تھے۔ آگے مزید اس ہسٹری کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کیا تھی یہ ریلوے اسٹیشن اور آج یہ کیوں اس قدر ویران ہے، اس کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اپنے اینڈنگ کی جانب گامزن ہوں گے۔ تو ناظرین، ابھی آپ کو لاہور کا ایک مشہور اور تاریخی ریلوے اسٹیشن مغل پورہ ریلوے اسٹیشن، اس کے بارے میں بتا رہے تھے کہ کس طرح سے جو آج یہ بند ہے اور صرف مال بردار گاڑیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کی وجہ بھی بتائی۔ لیکن اس ریلوے اسٹیشن کے بارے میں اگر بات کی جائے تو ایک رومانوی اور ایک حسین، جسے کہہ لیں خوبصورت بلڈنگ ہے، اور کافی حد تک ابھی اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وقت کی ستم ظریفی سے بچ چکی ہے، کیونکہ فنکشنل ریلوے اسٹیشن ہے۔ اس سے پہلے ہربنسپورہ کا ایک ریلوے اسٹیشن آتا تھا جس کی حالت آپ تک پہنچائی تو وہ بالکل ناکارہ اور مکمل طور پر جو ہے وہ انتظامیہ کی بے حسی اور غفلت کا شکار ہو کر ایک کھنڈر کا منظر پیش کر رہا ہے۔ لیکن مغل پورہ ریلوے اسٹیشن آج بھی فنکشنل ہے، لیکن صرف اور صرف ٹرین جو ہے مال بردار گاڑی جس کے بارے میں کہا جائے اس کے لیے۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے دوسری گاڑیوں کے لیے تو سمجھوتا ایکسپریس چلتی رہی تھی۔ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کشیدہ ہونے کے بعد سمجھوتا ایکسپریس جو ہے وہ بند کر دی گئی، اور صرف یہ اسٹیشن پہلا اسٹیشن یہاں پر میں کہنا چاہوں گا کہ لاہور کا اس کو پہلا اسٹیشن کہیں، کیونکہ واہگہ اسٹیشن جو کہ پہلا اسٹیشن تھا، اس کے بعد دوسرا اسٹیشن ہربنسپورہ تھا، تو وہ مکمل طور پر اس وقت غیر فعال ہے، غیر فنکشنل ہے۔ لاہور کا جو ریلوے اسٹیشن مغل پورہ ریلوے اسٹیشن ہے تو یہ پہلا اسٹیشن اس وجہ سے کہنا چاہوں گا کہ فنکشنل اسٹیشن ہے۔ اس کے بعد پھر لاہور ہیڈ کوارٹر جو لاہور کا مین ریلوے اسٹیشن آتا ہے وہ ہے، تو یہ اس وجہ سے فنکشنل تھا۔ اور سب سے اہم بات کہ اس ریلوے ٹریک پر ایک سفاری ٹرین چلائی گئی تھی مسافروں کے لیے، جو لاہور اسٹیشن سے چلتی ہوئی واہگہ بارڈر تک جاتی تھی۔ وہاں سے پریڈ جو واہگہ بارڈر پنجاب رینجرز اور بی ایس ایف کے جوانوں کے درمیان ایک پریڈ کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، تو اس کے تقریب کے اختتام کے بعد مسافروں کو جو ہے وہ واہگہ سے لاہور لایا جاتا تھا، لاہور ریلوے اسٹیشن۔ وہ ٹرین چلتی رہی، لیکن اس کو بھی جو ہے وہ اب بند کر دیا گیا ہے۔ تو اب یہ ٹریک جو ہے
یہ اگر میرے کیمرہ مین دکھا سکیں کہ ایک ریلوے لائن جو ہے وہ چل رہی ہے، تو یہ ریلوے لائن انڈیا سے کراچی کی جانب گامزن لائن ہے، اور کراچی سے انڈیا کی جانب یہ واحد لائن ہے جو ریلوے کی جو پاکستان کے اندر انڈیا اور پاکستان کو ملاتی ہے، لاہور سے امرتسر اور امرتسر سے لاہور کو ملاتی ہے، اور یہی لائن جو ہے وہ کراچی اور پھر آگے کوئٹہ کی جانب ہے، اور اگر لاہور جانا ہے تو اس کے لیے آگے سے جو ہے کانٹا سسٹم کے ذریعے اس کا ٹریک چینج کیا جاتا ہے، جس کے بعد لاہور اور دوسرے شہروں کی جانب جاتی ہے۔ یہاں پر ہمارا پیغام اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ خدارہ تاریخی عمارتوں کو جو ہے وہ محفوظ کیا جائے، ان کو فنکشنل کیا جائے، تاکہ عوام اور ہماری جو آنے والی نسل ہے اس کو ہماری قربانیوں کے بارے میں، ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کے بارے میں، ہمارے شہداء کی قربانیوں کے بارے میں بتایا جائے کہ کس طرح سے اس وطن کی آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ کس طرح سے ایک لازوال داستان رقم کی، پورے خاندان کٹے تو کس طرح سے اس وطن کو حاصل کیا گیا ہے، اور اب اس وطن کی بقا کے لیے اور اس کی خوشحالی کے لیے ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو جو ہے وہ کام کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔